ISPR صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ ہم نے ان سے 1 سال پہلے جناب عمران خان صاحب، اگر کسی شخص نے قانون توڑا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. یہ سویلین ہیں، پولیٹیکل ورکر ہو سکتے ہیں، دہشت گرد نہیں. کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائیوں اور دوستو، آج بہت اہم کیس سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی. ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ کرنا ہے. محترم بینچ بیٹھی ہوئی ہے. ہم پر امید ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا، کیونکہ یہ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے سویلینز ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے آئین کے مطابق کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ہم انویسٹیگیشن کو ویلکم کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے ISPR صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ ہم نے ان سے 1 سال پہلے جناب عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے قانون توڑا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن سویلین کورٹس میں جہاں آپ کو پورے آئینی حقوق میسر ہیں، جہاں وکلاء آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے رشتہ دار آپ سے مل سکتے ہیں، اس وقت جن لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے ان کی خاندان بہت پریشانی میں ہیں. ان کے گھروں میں ہر دن ایک امتحان ہے. بہت سے اپنے رشتہ داروں سے مہینوں سے مل نہیں سکے. بہت تکلیف کی حالت ہے. اور یاد رکھیے، یہ سویلین ہیں، پولیٹیکل ورکر ہو سکتے ہیں، دہشت گرد نہیں. اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ جس میں ہمدردی سے اس بات کو زیر غور لایا جائے گا کہ یہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، عام پاکستانی ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ ملک دشمن نہیں ہے، یہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے. ماضی میں دہشت گردوں سے بھی بات ہوئی جب پارلیمنٹ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ آپ بات کیجئے اگر معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہوتا ہے. لیکن جب نہیں ہوا تو پھر آپریشنز کی طرف بھی ریاست گئی، حکومت گئی. لیکن یہ تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں. یہ تو سویلین ہیں، یہ تو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو عام پاکستانی ہیں جو آپ کی طرح میری طرح زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے. اس لیے انتہائی ایک درد مندانہ انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ، ان پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک ضرور کرنا چاہیے. ان کو موقع دیا جائے کہ کم از کم ایک بار پھر یہ عام زندگی میں واپس آ سکیں. یہ محب وطن پاکستانی ہیں. یہ پاکستان سے، ریاست پاکستان کے اداروں سے، یہ پاکستان کے آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح آج عدت کیس میں پھر آرگیومنٹس چل رہے ہیں. میں ادھر ہی سے آ رہا تھا اور حکومتی وکلاء کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں. ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک ترین کیس ہے عدت کیس، جس میں ایک ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شادی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری آئین اور ہماری سنت اور ہمارا معاشرہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن جس طرح عدت کیس میں کیا گیا اور جس طرح مانیکا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، قابل شرم ہے. انسان اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک لغو کیس، عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی ابیوز آف پاور نہیں ملا، آپ کو ان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی، کوئی ایون فیلڈ اکاؤنٹ نہیں ملے، آپ کو ان کے خلاف کوئی سوئز اکاؤنٹس نہیں ملے، کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نہیں ملے، کوئی سرے محل نہیں ملا، کوئی ظلم نہیں ملا، یہاں کسی رشتہ دار کو ناجائز بھرتی نہیں ملی، کچھ نہیں ملا. تو آپ کو عدت کیس مل گیا. اگر بات عدت کیس پہ آ گئی ہے تو پھر آپ ہار مان لیں. اور ابھی لائر کنونشن ہے، اور انشاءاللہ رول آف لا پہ جو لائر کنونشن ہے، پاکستان کے وکلاء قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہیں. وہاں انشاءاللہ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن آج اہم ترین کیس ہے ملٹری کورٹس کا، اور اس کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے
کہ سویلینز کا ملٹری کورس میں ٹرائل بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر یہ دہشت گرد نہیں ہے، عام پاکستانی ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔